السلام علیکم فرینڈ، میرا نام رازیہ ہے اور آپ میرے چینل پر اس وقت موجود ہیں۔ اب میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ میں نے یہ چینل ایکچولی بنایا ان بچوں کے لیے ہے جن کو پڑھائی میں مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو ضرورت پڑتی ہے آن لائن ویڈیوز کی، جہاں سے وہ سمجھ کے اپنے ٹاپکس کو تیار کر سکیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کرونا کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ، ٹیوشن سینٹر، اکیڈمی سب کچھ بند پڑا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے، اس لیے موسٹلی بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور زیادہ تر وہ یوٹیوب کی مدد سے اپنا ہوم ورک اور اپنا کام کرتے ہیں۔ فرسٹ ہم لوگ جو سبجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ 7 کلاس کا میتھس ہے۔ یہ میتھس کی بک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے، فیڈرل ٹیکسٹ بورڈ اسلام آباد۔ اب اگر بات کی جائے 7 کلاس کے میتھس کی تو یہ تھوڑا سا 6 کلاس کے میتھس سے ٹف ہے۔ آپ اس بک کی ساری کورنگ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک آف میتھمیٹکس 7 نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ بک بنائی گئی ہے ایز فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ اگر چیپٹرز کی ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، فرسٹ چیپٹر ہے سیٹ، سیکنڈ چیپٹر ہے ریشنل نمبرز، تھرڈ چیپٹر ہے اسکوائر اینڈ اسکوائر روٹس، فورتھ چیپٹر ہے ویریشن، 5 چیپٹر ہے فائنینشیل ارتھمیٹک، 6 چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو الجبرا، 7 چیپٹر ہے لینئر ایکویشن، 8 چیپٹر ہے جیومیٹری، 9 چیپٹر ہے پریکٹیکل جیومیٹری، 10 چیپٹر ہے مینسوریشن، 11 چیپٹر ہے ڈیٹا ہینڈلنگ، 12 چیپٹر ہے پروبیبلٹی۔ موسٹلی پروبیبلٹی اسٹیٹس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب میں بی کام کر رہی تھی تو اس وقت ہم نے یہ ٹاپکس پڑھے تھے اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس تھے اسٹیٹس کے۔ آپ نے سارے دیکھ لیے چیپٹر کے نیم پڑھ لیے، کون کون سے چیپٹر ہیں، 12 چیپٹر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے سارے چیپٹر کو گو تھرو کریں گے، ان کو سالو کریں گے، اور آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کسی بھی وقت مجھے کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی چیپٹر اور کوشچن مینشن کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کوشچن ہم نے کیسے سالو کرنا ہے۔ لیکن دھیان رہے جس بارے میں آپ کی ویڈیو ہوگی آپ کوشچن بھی اسی بارے میں پوچھیں گے۔ تو اب ہم لوگ اگر سٹارٹ کریں تو میں جو چیپٹر سٹارٹ کرنا چاہوں گی وہ ہے الجبرا۔ الجبرا وہ واحد چیپٹر ہے جو ہر سال آپ کی کورس بک میں شامل ہوتا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے میتھس کا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے بی کام تک، ایم کام تک یہ سارے ٹاپک چلتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں ایڈوانس کچھ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور بڑے لیول کے کوشچن ہو جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے چیپٹر 6 پیج نمبر 94 پر ہے، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ رہا ہمارا چیپٹر انٹروڈکشن ٹو الجبرا۔ اب اس میں جو انہوں نے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، لرننگ آؤٹ کم، اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو لرن اباؤٹ۔ اب ہمیں اس چیپٹر میں کیا کچھ پڑھنے کے لیے ملا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں اس
چھوٹے سے باکس کے اندر پوائنٹس کی شکل میں. Student will be able to learn about algebraic expression, polynomials and its type, operation on polynomial, addition, subtraction and multiplication, laws of exponent, algebraic identities, factorization of algebraic expression using algebraic identities and making groups. So یہ ساری چیزیں جب ہم یہ چیپٹر پڑھ لیں گے تو ہمیں اتنی ہمارے اندر کیپیبلٹی ہوگی کہ ہم ان ساری چیزوں کو سالو کر سکیں. اب اگر تھوڑا بہت ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الجبرک ایکسپریشن سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. آئی ہوپ آپ لوگ کلیئرلی دیکھ سکتے ہوں گے. ڈو یو نو ہاؤ اولڈ قاسم از؟ اب وہ یہ پوچھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ قاسم کتنے سال کا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی اونلی نو دیٹ برادر فرقان از 3 years older than him. اب انہوں نے ایک سچویشن یہ دے دی ہے کہ ان کو فرسٹ جو بندہ ہے قاسم, اس کا ایج نہیں پتہ. اگر قاسم کی ایج ان کو نہیں پتہ اور قاسم کے بھائی کی ایج ان کو پتہ ہے تو کیا ہم قاسم کی ایج فائنڈ کر سکتے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہوں گے. اوبویسلی ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ہمیں ایک چیز کی قیمت یا آپ کو نمبر معلوم ہو تو آپ آٹومیٹیکلی دوسرے نمبر کو فائنڈ کر سکتے ہیں. سو ہم لوگ قاسم کی ایج پتہ کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. I don't know. I only know his brother Furqan is 3 years older than him. مطلب اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم سے 3 سال بڑا ہے فرقان. اگر فرقان کی ایج ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو اٹ مینس کہ ہم قاسم کی ایج آٹومیٹیکلی فائنڈ کر لیں گے. اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں قاسم's ایج از unknown. قاسم کی ایج unknown ہے, ہمیں اس کی ایج کا پتہ نہیں ہے. We can express it using a letter such as Y. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ قاسم کی ایج کو ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں Y سے. That is قاسم is Y years old. ہم نے یہ سپوز کر لیا کہ قاسم Y years old ہے. Hence اب ہم آگے جو ہے وہ چلیں گے. فرقان is Y plus 3 years old. It means اوپر جو ہمیں سچویشن بتائی گئی تھی کہ قاسم کی ایج جو ہے اس سے 3 سال فرقان بڑا ہے. اگر ہم نے سپوز کر لیا قاسم کی ایج Y ہے تو اٹ مینس کہ ہم لوگ فرقان کی ایج میں قاسم کی ایج میں 3 گنا اضافہ کریں گے. Y ہے اگر قاسم کی ایج تو ہم Y میں 3 پلس کر دیں گے تاکہ ہمیں فرقان کی ایج پتہ چل سکے. اب ہمارے پاس جو آگے نیکسٹ ایکویشن بننے جا رہی ہے وہ ہے Y plus 3 means adding 3 to the number Y. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے 3 کو Y کے اندر پلس کر دینا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس فرقان کی ایج آ جائے گی. In the above situation, we can also express Furqan age using a letter such as X. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ ہم ڈونیٹ کر دیں X کو فرقان کی ایج سے. مطلب اگر ہم سپوز کر لیں کہ فرقان کی ایج X ہے تو ہم اس کی کیسے آگے بڑھائیں گے, اس کو ایکویشن بنائیں گے.
that is Furqan is x years old, hence Qasim is x minus 3 years old. اب اگر اس میں سے ہم نے قاسم کی ایج پتہ کرنی ہے اور ہمارے پاس فرقان کی ایج گیون ہے جو کہ ہے x مائنس 3، تو اٹ مینس کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ قاسم کی ایج میں سے ہم لوگ مائنس کر دیں گے 3 کو، کیونکہ فرقان 3 سال قاسم سے بڑا ہے. اب دیکھیے x مائنس 3 مینس سبٹریکٹنگ 3 فرام دا نمبر x. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ x مائنس 3 کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 کو x میں سے مائنس کر رہے ہیں. ہاؤ مچ، اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ایکویشن بنانے کے لیے کس طرح ایڈ اور سبٹریکٹ کر کے ایک سچویشن کو جسٹیفائی کیا، اور اس کو ہم نے آہستہ 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 کس طرح سے ایک ایسے پوائنٹ پر لے کر آئے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں کی ایج آ چکی ہے. آئی ہوپ آپ کو اتنا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس ٹاپک کو ایک دن تک سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کائنڈلی مجھ سے کوشچن پوچھیں. میرے کامنٹ میں آپ کوئی بھی کوشچن پوچھیں گے تو میں اس کا آپ کو آنسر دوں گی. کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے اس وجہ سے ہم لوگ سٹارٹنگ میں تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں گے تاکہ آپ کو پک کرنے میں آسانی ہو. آئی ہوپ آپ کو میرا سمجھانے کا میتھڈ پسند آیا ہوگا اور آپ کو ایزیلی میتھ سمجھ آ جائے گا. آپ کوشش کیجیے گا کہ روز ہر ٹاپک کو آپ گھر میں ریوائز کریں اور ایٹ لیسٹ اس کو ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے سالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو وہ کوشچن سمجھ میں آئے اور جہاں سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے آپ وہاں سے مجھ سے پوچھ سکیں کہ آپ کو کس چیز میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سو آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نیکسٹ ایگزامپل سمجھاؤں گی اور اس میں سے پھر آپ گھر میں بیٹھ کر پریکٹس کیجیے گا، اور جو آپ کو اس چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی آپ کی سپورٹ کی مجھے شدید ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈز اپنی فیملی ممبر سے شیئر کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.